بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے، ماہ رمضان مبارک آج 11ویں شب ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہلے عشرے کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس عشرہ بخشش و مغفرت میں ہمیں اپنی بارگاہ سے بخشش و مغفرت کی خیرات عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں جس مضمون کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ایک بڑا اصلاحی مضمون ہے جو بنیادی طور پر مسجدوں کے آداب کے حوالے سے ہے۔ یہ بہت لمبا اور یعنی تفصیل طلب مضمون ہے، ایک ایک چیز اگر ہم لیں تو وہ بہت زیادہ اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ میں صرف ایک پہلو لینا چاہتا ہوں اس میں سے، اور وہ مساجد کی صفائی کے حوالے سے ہے۔ صفائی آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام میں بنیادی رکن کی حیثیت رکھتی ہے اور دین تعلیمات میں ایک بنیادی عنصر ہے، اور اس کو الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان، اسے ایمان کی شرط قرار دیا گیا اور اسے آدھا ایمان قرار دیا گیا۔ یہ اتنی بنیادی چیز ہے۔ ہر عبادت کی بنیاد اسی طہارت پر پاکیزگی پر ہوتی ہے۔ مگر سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کی بڑی خصوصی امتیازی خصوصیت کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ قباء کے رہنے والے لوگ ہیں۔ مسجد قباء آپ جانتے ہیں مدینہ طیبہ، اور یہ بھی اعزاز اس مسجد کو حاصل ہے کہ آقا علیہ السلام جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو قباء میں رکے تھے 17 دن، آپ نے قیام فرمایا تھا۔ تو مسجد نبوی سے پہلے بھی آقا علیہ السلام نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور اس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی۔ آقا علیہ السلام کو ایک اور مسجد میں جانے سے روکنے کا حکم تھا، وہ منافقین کی بنائی ہوئی مسجد تھی، مسجد درار، جس کو گرانے کا حکم دیا گیا تھا، اس کو گرا دیں۔ میں اس مضمون پر نہیں جا رہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی مت رکیں، یہ منافقوں کی مسجد ہے، اس کو گرانے کا حکم دیا تھا۔ اور اس کے ساتھ فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہ مسجد جو پہلے دن سے جس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، یہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ یہاں قیام فرمائیں۔ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، تو سب جو نشانی بتائی وہ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا اسس علی التقوی، اس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ یعنی یہ نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں وہ لوگ رہتے ہیں کہ جو طہارت سے محبت کرتے ہیں، جنہیں صفائی پسند ہے، وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ رب العزت بھی طہارت سے محبت کرتا ہے، وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ نمبر 108۔ اب میں اس میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے مسجد کی بنیاد تقوی بیان فرمائی، اور جن لوگوں نے مسجد بنائی ان کی نشانی طہارت بیان کی، پاکیزگی، صاف ستھرا رہنا، کلین ہونا، صاف رہنا، پاک رہنا۔ اور یہی حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد کی طرف آنا ہو تو زینت اختیار کرو، پاکیزگی اختیار کرو، صاف ستھرے ہو کر آؤ۔ اب یہ ایسا عمل ہے کہ اسے اللہ نے اتنا پسند کیا ہے کہ اس سے تقوی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ اور میں ایک حدیث پاک، معروف حدیث ہے، آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس مسجد کو کتنی فضیلت دی ہے، مگر یہ بات مت بھولیں کہ اس کی بنیاد طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تطہر فی بیتہ، جو اپنے گھر سے وضو کر لے، پاکیزگی اختیار کر لے، وضو کر لے، ثم اتی مسجد قباء، پھر وہ مسجد قباء میں آ جائے، یعنی گھر سے مراد اگر یہاں سے ہم جاتے ہیں تو ہوٹل سے وضو کر لیں، وضو کر کے وہاں چلے جائیں، فصلی فیہ صلاۃ، اور وہاں پر وہ نماز پڑھے، 2 رکعت ادا کرے، کأن لہ کأجر عمرۃ تامہ، تو اس کے لیے مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مکمل اور مقبول عمرے کا بیان 3 بار یہ فرمایا، 3 بار، مکمل 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 کامل عمرے کا ثواب۔
اب آپ اندازہ کریں اتنا بڑا اجر، یعنی میں صرف سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، مسجد حرام میں نفل پڑھنے کا بھی نہیں ہے. کعبۃ اللہ میں وہاں پہ ایک نماز 1,00,000 کے برابر ضرور ہے، مگر یہ ضمانت نہیں ہے کہ تم 2 رکعت پڑھو گے تو تمہیں وہ مقبول عمرے کا ثواب ملے گا یا عمرے کا. حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مسجد میں بھی نہیں ہے. اشارہ کس طرف ہے؟ اشارہ اس طرف ہے کہ وہ پاکیزگی سے اتنی محبت کرتا ہے، اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر کیا فیہ رجال، وہاں ایسے لوگ ہیں جو صفائی سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے اس کو دین کی اصل قرار دیا گیا. اب ہم اپنی مسجد میں اگر صفائی کا خیال نہیں رکھتے تو جتنی مرضی نفل پڑھتے رہیں، دین کی اصل سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. مسجد کا اتنا ادب ہے کہ وہاں پر بغیر ضرورت کے بولنے سے بھی منع کیا گیا، بغیر ضرورت کے بولنے سے بھی منع کیا گیا، اور اس پر سخت وعید ہے. یہ جائے کہ انسان صفائی کا خیال نہ رکھے یا جان بوجھ کر مسجد میں گند کرے. تو مسجد کی صفائی اب اپنے گھروں میں تو گند نہیں کرتے ہم لوگ، کتنا خیال کرتے ہیں. تو اللہ کے گھر کا تو حق زیادہ ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی عجیب سی بات کہی ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی. تو اگر ہم اللہ کے گھر کی قدر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یعنی اپنا فرض ادا نہیں کر رہے. مسجد میں خدمت ہر کسی کو نہیں ملتی. اب دیکھیں میں مثال سے سمجھاتا ہوں. اگر ہم نے کہیں جانا ہو نا، اپنے گھر کی چابی ہم کس کو دیں گے؟ جو سب سے زیادہ قابل اعتماد ہوگا اسی کو دیں گے. تو اگر اللہ اپنے گھر کی ڈیوٹی کسی کو دیتا ہے تو وہ کس کو دے گا؟ بولیں، جسے وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے تبھی تو دے گا نا، یا ایسے کسی کو دے دے گا. تو ہم بھی اگر ہماری اتنی ڈیوٹی نہیں ہے، چلو مسجد کی ذمہ داریاں یا چابیاں یا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے، تو اپنا حصہ تو ڈال سکتے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے اس کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال کریں. جیسے دیکھیں میں نام نہیں لیتا مگر آپ جانتے ہیں کہ ہر روز آ کر مسجد میں خوشبو لگا دیتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا سا عمل تو نہیں ہے، یہ چھوٹا سا عمل نہیں ہے. اللہ کے گھر کو خوشبودار کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک عورت تھی مسجد قباء میں صفائی کرتی تھی، حبشہ خاتون تھی، وہ فوت ہو گئی. صبح آقا علیہ السلام کو کسی نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی. تو آقا علیہ السلام ناراض ہوئے کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، میں اس کے جنازے میں جاتا. صرف مسجد کی صفائی کرتی تھی. آقا علیہ السلام ناراض ہوئے، یعنی آپ کی طبیعت پر یہ بات اچھی نہیں گزری. صحابہ کو وہاں سے اسی وقت ساتھ لیا اور اس عورت کی قبر میں جا کے نماز جنازہ پڑھی. یعنی مسجد کی خدمت کا اتنا بڑا اجر ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے دوسرے دن ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ مسجد کی صفائی کی وجہ سے وہ عورت جنت میں، میں نے اسے خواب میں دیکھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد میں یعنی جہاں میس نظر آتا ہے اس کو بھی دور کریں، نہ کہ ہم خود جان بوجھ کر مسجد میں گند پھیلانے والے بن جائیں. اب مسجد کی صفائی میں بہت ساری چیزیں ہیں. اگر غیر ضروری لائٹ چل رہی ہیں تو ان کو بند کر دیں. آتے جاتے ہوئے کم از کم باہر کے دروازے کا خیال کریں، اس کو تو بند کر دیا کریں. اس میں تو اتنا زیادہ ٹیکس نہیں لگتا. کبھی اپنے گھر کا دروازہ تو کھلا چھوڑ کے نہیں جاتے. اور عجیب بات ہے، میں جب بھی جاتا ہوں مسجد کا دروازہ کھلا ہی ہوتا ہے. کوئی تو اس کو کھولتا ہے، تو اگر کھولا ہے تو آتے ہوئے اس کو بند کر دیں. مسجد کے احترام کی نیت سے کریں، اس پہ بھی اجر ملے گا. یہ دروازہ بند کرنے پہ بھی اجر ہے، کیونکہ یہ میرا آپ کا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے. ایک صحابی تھے حضرت تمیم داری، وہ شام چلے گئے کسی کام سے اپنے سفر پر. وہاں انہوں نے ایک نئی چیز دیکھی. یہ جو لیمپ ہوتے ہیں نا دیواروں میں لگانے، لالٹین جس کو کہتے ہیں، یہ وہاں مدینہ طیبہ میں یہ نہیں تھا. وہ خشک جس کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں درختوں کی خشک ٹہنیاں، اس کو آگ جلاتے تھے. کبھی آگ جلتی تھی کبھی بجھ جاتی تھی، ایسے ڈم ڈم رہتی تھی. تو انہوں نے جب وہ دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں مسجد کے لیے لے جاتا ہوں. لیکن مسجد کا خیال سب سے پہلے تھا. وہ لے کے آئے، انہوں نے شام سے پہلے لگا دیا. آقا علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو حضور دیکھ کر خوش ہو گئے مسجد میں روشنی دیکھ کر. تو آقا علیہ السلام نے دعا دی، جس نے اللہ کا گھر روشن کیا ہے اللہ اسے روشن کرے.
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میری بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے، اگر میری کوئی بیٹی ہوتی میں آج اس کا نکاح اس سے کر دیتا۔ معمولی بات نہیں ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن بیٹھے تھے، نوفل بن حارث۔ انہوں نے کہا حضور میں آپ کی طایا کا بیٹا ہوں، میری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی ہے۔ تو حضور نے فوراً ان کا نکاح کروا دیا، اہل بیت سے نکاح ہو گیا مسجد کی خدمت میں۔ آپ اندازہ کریں گا، تو مسجد کی خدمت جو بھی کرتا ہے وہ کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ تو کوشش کیا کریں کہ جہاں جتنا حصہ آپ میں ڈال سکتے ہیں، جتنا جہاں کچھ نظر آتا ہے اس کو کم از کم ٹھیک کر دیں، کیونکہ یہ ہم بھی انسان ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں مگر کمی بیشی ہو جاتی ہے کہ جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اپنا حصہ ضرور ڈالے، کیونکہ مسجد کسی ایک بندے کی نہیں ہوتی، یہ اللہ کا گھر ہے، جو آتا ہے ہر اس شخص کی ہے۔ تو اس پر دیکھیں اللہ رب العزت نے مسجد قباء کو اتنی فضیلت دے دی کہ ان کی اس صفائی کی وجہ سے اس مسجد کو دنیا کی سب مسجدوں سے عظیم مسجد اس اینگل سے بنا دیا کہ وہاں جو 2 نفل پڑھے عمرے کا ثواب ہے۔ اندازہ کریں، معمولی بات نہیں ہے۔ عمرہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میں عمرے پہ چلا جاؤں، اور وہاں 2 نفل پڑھنے والے کو کہا عمرے کا ثواب ہے، اور 3 بار کہا مکمل عمرے کا ثواب، مکمل عمرے کا ثواب۔ تو مسجد میں جب آپ لوگ آتے ہیں، میں اور آپ آتے ہیں، ہمیں مسجد کی ادب اور احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے اس لیے کہا کہ اب ادب تو بہت زیادہ ہے، مگر صرف ایک پہلو اگر ہم اس پہ فوکس کر لیں کہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں۔ جہاں پر بھی جیسے آپ وضو کرنے جاتے ہیں، واش روم کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی صفائی کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آگے جو آئے گا تو اس کو جگہ کم از کم صاف ملنی چاہیے۔ اب یہ آپ کو شاید مناسب نہ لگے بات، مگر میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ صوفیاء کی اگر آپ زندگی پڑھیں نا، اللہ والوں کی، تو ایک اللہ کے ولی بزرگ کا ایک قصہ ملتا ہے، وہ انہوں نے بڑی عجیب بات کہی۔ اب دیکھیں ذہن انسان کا کیا سوچتا ہے، آپ کی یعنی تھنکنگ کیا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے ایسا دین دیا ہے، غور کریے گا بات، مجھے اللہ نے اتنا اچھا دین دیا ہے، اگر میں واش روم جاتا ہوں تو پھر بھی مجھے نیکی کا موقع ملتا ہے۔ غور سے سنیں بات۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ جب میں واش روم سے باہر آتا ہوں تو بعد میں آنے والے کے لیے پانی بھر کے آتا ہوں۔ اب آپ اندازہ کریں، بعد میں آنے والے کے لیے پانی بھر کے آ جاتا ہوں کہ وہ آئے گا تو استعمال کر لے گا، مجھے نیکی کا اجر مل جائے گا۔ اتنا خیال لوگ کرتے تھے، اس لیے تو بڑے لوگ بن گئے۔ اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو صاف رکھنا ہے، اس کو صاف کریں۔ قیامت تک کے لیے امت کے لیے یہ حکم دے دیا۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہم سب لوگ بھی مسجدوں کو صاف رکھنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور زیادہ سے زیادہ مسجدوں اور دین کی خدمت میں ہمیں اللہ رب العزت اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا کرے۔ وعلینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔